السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وعلی وارث کمالہ غوثنا الغوث العظیم سیدنا الشیخ عبد القادر الجیلانی وسیدنا الشیخ سیدنا معین الدین چشتی اجمیری وسیدنا ابو الحسن علی الشاذلی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. محترم بزرگ اور معزز سامعین کرام، انشاءاللہ آج 57 والی آیت سورہ بقرہ شریف کی ہم اس پر تفسیر کریں گے مختصر سی. پیچھے ہم نے عرض کیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ان معجزات کا ذکر کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی برکت سے مردوں کو جلایا تاکہ وہ شکر گزار بنے. آج آیت کریمہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اور یاد کرو جب ہم نے تم پر وادی تیم بادل کا سایہ کیے رکھا اور ہم نے تم پر من و سلوہ اتارا تاکہ تم ہماری عطا کی ہوئی پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ. سو انہوں نے نافرمانی اور ناشکری کر کے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا مگر اپنی ہی جانوں پر ظلم کرتے رہے. سبحان اللہ. یہ تفسیر روح البیان میں اسماعیل حقی بروسوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ 7ویں نعمت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے قرآن میں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر کیا. یعنی کئی نعمتیں ہیں جس کا قرآن میں جو ذکر ہے کہ وَذَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سید المفسرین ہیں، وہ فرماتے ہیں اس کے تحت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ and we caused the white cloud to overshadow you. یعنی سفید جو غمام یعنی بادل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر سایہ فگن کیا. فی تیہ یعنی مقام تیہ پر ایک ولڈرنس پہ، ایک ایسی وادی جس کو وادی تیہ کہتے ہیں، جو کرب اور بلا جیسا کہہ سکتے ہیں. اس کو ہوئی نہیں ان پر، لیکن ایسی جگہ جہاں دور دور تک اٹ واز انکلٹیویٹڈ لینڈ کہ اس کے اوپر کوئی کلٹیویشن نہیں ہو سکتا، زراعت نہیں ہو سکتی تھی، ایسی مقام پر. وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ. اور ہم نے تمہارے لیے من و سلوا کو اتارا. اور اسی مقام پر کلوا من طیبات، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ حکم فرما رہا ہے کہ اللہ حلال طیب چیزوں میں سے خوب کھاؤ. ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں عطا فرمایا. آتینا ولا ترفعوا للغد فرفعوا. یعنی یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک حکم بھی دے رہا ہے کہ اس کو اسٹور مت کرو. ڈونٹ ہولڈ دا پروویژننگ، جو ہم تمہیں بھیج رہے ہیں جو فوڈ جو ہے اس کو فیوچر ڈیز کے لیے، یعنی اللہ پہ بھروسہ کرو، جتنا آیا اتنا کھا لو، اس کو بچاؤ مت. وما ظلموا، یعنی ان لوگوں نے کوئی ہم پر کوئی یعنی ہم پر کوئی ظلم نہیں کیا، یعنی ہم پر کوئی ہمارا کچھ نہیں بگاڑا. اللہ اکبر. بلکہ وہ خود اپنا بگاڑ لیے. وما نقصونا بما رفعوا، یعنی by saving the food، یعنی فوڈ کو بچا کر. ولكن كانوا انفسهم يظلمون، کہ وہ خود اپنے آپ ظلم کیے، اپنا آپ بگاڑ لیے. سبحان اللہ. اور امام تفسیر جلالین شریف میں بھی اسی قسم کی ہے، اور انشاءاللہ ہم آگے بڑھتے ہیں. یہ دراصل واقعہ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے دیگر مفسرین بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے وکٹری دی فرعون پر، اور بڑی شاندار وکٹری تھی، شاندار فتح تھی، اور ایسی فتح کہ اللہ اکبر. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے حالات بھی اچھے کیے. جب حالات اچھے کیے تب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نازل ہوا کہ فلسطین کی طرف جاؤ، پیلسٹائن. وہاں پر حضرت ابراہیم اور حضرت یوسف وغیرہ کے مدفن بھی ہے، اور وہاں پر ناجائز قبضہ ہوا ہے مال کا، وہاں جاؤ ان کا مقابلہ کرو
اور ان کو زیر کرو. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آیا تو یہ لوگ بہت ہی کراہتاً پھر بعد میں کہا کہ نہیں ہم تو نہیں جائیں گے. آپ استغفر اللہ آپ کیونکہ جب ان کو پتہ چلا کہ عمالقہ کے لوگ جو ہیں بہت ہی مضبوط ہے, بڑے ہی اسٹرانگ ہے, پاورفل ہے, ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے, یہ اپنی ذہن میں لگے کہ اللہ کا حکم میں دیکھ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ جب فرمایا تب ہو سکتا ہے ان کے اوپر بہت بڑا ظلم یعنی مصیبتیں آ پڑتی, لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی موجودگی وہ مصیبتوں کو ٹلا دی ان کو. اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کہا, جیسا کہ سورہ مائدہ کی 24ویں آیت میں ہے کہ قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها. موسیٰ علیہ السلام انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ جب تک وہ لوگ سرزمین میں ہیں ہم ہرگز کبھی بھی وہاں نہیں جائیں گے. فاذهب انت وربك فقاتلا اعوذ باللہ, یعنی پس تم جاؤ اور تمہارا رب ساتھ جائے تو تم لوگ ہی جا کے اللہ اور تم جا کے جنگ کرو. نعوذ باللہ من ذالک, ایک قسم کا ایک مذاق بھی ہے اور نافرمانی بھی ہے اور سخت الفاظ بھی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی موجودگی تھی, اب ان پر عذاب کیسے آئے گا؟ یہی ہوتا ہے کہ جب بزرگ ہوتے ہیں, جب نیک ہوتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی وجہ سے عذاب کو ٹال دیتا ہے. لیکن ایک ایسا عذاب ان پر پڑا کہ وہ جو ایک ایسے مقام پر آ گئے تھے, مقام تیہ کہتے تھے, اور وہاں 40 سال تک رہے. اور وہ عذاب یہ رہا کہ دن تمام نکلتے اپنے گھر کو پہنچنے کے لیے, لیکن جب رات ہوتی دیکھتے کہ پھر وہی جگہ پر آ کر جمع ہو گئے. اور ایسی جگہ پر جو انکلٹیویٹڈ ہے, جو وادی زیزرا کی طرح ہے کہ کہاں کوئی زراعت نہیں ہو سکتی, دور دور تک پانی نہیں, کوئی سایہ نہیں, اور دھوپ ہے کہ اپنی آب و تاب لیے ہوئے ہے. اب کیا کریں گے؟ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور وہاں پر ان کے لیے ابر کو سایہ فگن کیا, ابر کو کر دیا, اور ایسا وائٹ ابر جو بہت ہی سکون کی, نہ گرمی نہ سردی, انتہائی ایک سلامت روی کی. پھر اس کے بعد پھر ان لوگوں نے شکایت کی کہ بھائی ہمیں کھانا چاہیے, ہمارے کپڑے خراب ہیں, ہمیں کپڑے چاہیے. تب اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا یہ حال یہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ان کے کپڑے خراب نہیں ہوتے, اور ان کے بچے بھی بڑے ہو رہے ہیں, لیکن وہ بچے بھی ساتھ کپڑے بھی بڑھ رہے ہیں اور ان کے جسم پہ کوئی میل کچیل نہیں آ رہا, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ امام قرطبی اور وغیرہ نے بیان کیا ہے. اس طریقے سے ہر قسم کی ان کو پروویژننگ دی گئی, لیکن یہ سزا کے طور پر وہ وہاں رہے. اور پھر اس کے بعد اللہ کہا کہ ہمیں بھوک لگ رہی ہے, ہمیں کھانا چاہیے. سبحان اللہ, چونکہ موسیٰ علیہ السلام وہاں موجود تھے, ان کے نخرے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی برداشت فرمایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام وہاں ہو اور اللہ کا محبوب ہو اور دعا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے من و سلوہ نازل فرمایا. اب یہ من کے متعلق علماء کے مختلف رائے ہیں, کسی نے میں نے حتمی نہیں کہا, بلکہ من سلوہ جو ان کے اوپر اتارا گیا یہ دراصل ایک من جو ہے ایک معنی اس کے ہوتے ہیں کہ فیور کے آتے ہیں, اور ایک یہ ہے کہ بہت ہی ڈیلیشیس جوس, بہت ہی مزیدار جوس, وہ پی لیں تو پیاس وغیرہ مٹ جائے, اور کافی وافر مقدار میں وہ نازل ہوتی تھی. اور جیسا کہ میرا بھی ایک اپنا ایک مشاہدہ ہے, ہندوستان گیا تھا, کافی بہت خطرناک گرمی تھی, ایک ایسا جوس پیا, ایک اچھی مسلمان کی تھی غالباً دکان, تو وہاں پر کچھ ایسے انگریڈینٹس تھے جو تمام کے تمام آرگینک تھے, اور اس کے اندر زیرہ وغیرہ اور دوسرے کئی چیزیں, لیمبو اور کئی چیزیں, اور شہد بھی ہے اور کئی ہے. تو میں خالی ایک مثال دے رہا ہوں, اس سے کوئی کمپیریزن نہیں ہے. مجھے اتنی اچھی لگی اور اتنی میرے بعد میں اسٹرینتھ بھی آئی, ایک عجیب سا تھا وہ, بعد میں نام پوچھا نہیں ان سے. تو میں کہنے کا مطلب ایک مثال دے رہا ہوں میں, اس سے کوئی کمپیریزن نہیں, نعوذ باللہ. یعنی بتا رہا ہوں کہ اتنی اچھی مزیدار دی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ڈرنک کہ ہر چیز کو کور کرتی ہے, ان کے پورے بہت ہی نیوٹریشیس ان کے لیے دیا, اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دیا. اور ایک بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں, ایک فلیٹ بریڈ تھا, بڑا ہی ڈیلیشیس تھا. اس میں اختلاف ہے. آقا دو جہاں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے جس کو امام مسلم نے نقل کیا ہے, اور اس کو روایت کیا ہے سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ سرکار دو صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرمایا کہ لَكَمْعَةُ مِنَ الْمَنِّ, یعنی کھمبی یا اروی قسم کی جو ٹرفل جو ہے وہ ایک منا تھا جو بنی اسرائیل کے لیے نازل ہوا, اور اس کے اندر جوس بہت ہوتا ہے, اور یہ آنکھوں کے لیے بینائی تھی ان کے. اللہ اکبر.
تو اس کو ٹرفل بھی کہتے ہیں اور کھم بھی اس کو اردو میں کہتے ہیں. کبھی میں نے ٹیسٹ نہیں کیا, میں سنا یہ کیا کہنا چاہیے یورپ وغیرہ کے ایریا میں ہوتے ہیں, یہ تو معلوم کرنا ہے, لیکن ٹرفل سے میں نے سنا ہے, واللہ تعالی عالم, اللہ بہتر جانتا ہے. تو یہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ادا اور مننا, اور اس کے اندر یہ ہے کہ یہ نازل ہوتے تھے ہر دن, اور لیکن جمعے کے دن کچھ زیادہ ہوتے تھے, اور اس کی خاصیت یہ تھی کہ اگر اس کو اسٹور کرے تو وہ سڑ جاتے تھے. تو بہرحال وہ یوم السبت جو بولتے ہیں نا, شبت جو یہودیوں کے پاس ہے, جو جمعے کی سن سیٹ سے لے کے ہفتے کے سن سیٹ تک, اس کو شبت کہتے ہیں. اس میں یہ کہتے ہیں کہ عبادت کرتے ہیں اور کوئی کام نہیں کرتے لوگ. تو اس میں کیا ہوتا تھا کہ نازل نہیں ہوتا تھا, لیکن جمعے کے دن اتنی مقدار میں نازل ہو جاتا تھا کہ وہ دیٹ سفائس فار 2 days. تو اتنی بڑی نعمتیں ملی. پھر اس کے بعد اور سلوا کے متعلق یہ ہے کہ سلوا دراصل ایک پرندہ ہے جس کو کوئل بھی کہتے ہیں یا پھر تیتر بٹیر جو کہتے ہیں. اس کے متعلق مختلف روایت ہیں, اور یہ ہے کہ وہ خود اڑتے ہوئے آتے اور ہاتھوں پہ بیٹھ جاتے اور ان کو ذبح کیا جاتا, اور بڑے نفیس ہوتے تھے وہ. بعض کہتے ہیں کہ نہیں, وہ باضابطہ بھن کے آتے تھے, واللہ تعالی عالم. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ مزیدار کھانے کھلایا ان کو, اللہ. لیکن اس کے اندر جو کرپشن انہوں نے کیا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلوا من طیبات ما رزقناکم, یعنی ہماری عطا کی ہوئی چیزوں, یعنی پاک چیزوں میں سے کھاؤ. اور اس میں یہ بھی حکم تھا کہ اس کے اندر اسٹور مت کرو, یعنی آدمی ڈر جاتا کل کیا ہوں گا مجھے. ارے موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ تمہیں نازل ہوتا رہے گا, لیکن ایک شک, وہ توکل نہیں ہے ان کے اندر, وہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ نہیں ہے, یہ کہ ارے کل ختم ہو جائے. اس کو بچانا جو تھا ان کو, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سخت ناپسند آیا, کیونکہ جو ذخیرہ اندوزی کہتے ہیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ ناپسند آیا. بعد میں یہ ہوا کہ بند ہو گیا, اور اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے بچا کے اس کے ساتھ کوئی بزنس کرنا چاہ رہے تھے, کیونکہ یہ بزنس اورینٹڈ بھی ہوتے ہیں. تو بہرحال کچھ کہنا نہیں ہے. اور اس میں آقا دو جہاں سے, اور اس میں ہمارے لیے ایک نصیحت ہے امت محمدیہ کے لیے کہ جو اسٹور کرتے, خاص طور سے کھانا پینا. کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ من احتکر فہو خاطئ, یعنی جس نے بھی اسٹور کیا وہ بڑا گناہگار ہے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. اور اس کی شرح میں محدثین مشارحین فرماتے ہیں کہ ذخیرہ اندوزی جو ہوتی ہے نا, وہ دراصل کھانے پینے کے تعلق سے ہے, اور جو بزنس مین کرتے ہیں اور اس طریقے سے کرتے ہیں کہ وہ لوگ لے کے جمع کر لیتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں کچھ پریزرویٹیوز وغیرہ ڈال کے کر کے, اس لیے رکھتے ہیں کہ جب قحط سالی ہو یا کچھ ایسی ہو تو وہ دام بڑھا کر بیچیں, اور بیچارے غریبوں کے لیے بڑی مشکل ہو جاتی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیز ہمارے لیے حرام کر دیا, اور بڑی تکلیف ہوتی ہے, اگرچہ کہ کھانے پینے سے تعلق نہیں ہے, لیکن ہم دیکھتے ہیں کرسمس وغیرہ کے موقع پر جو کرسچنس ہوتے ہیں اپنی جو سامان وغیرہ بہت سستا بیچنے لگتے ہیں, بڑی زبردست سیل لگاتے ہیں. اور افسوس کی بات ہے کہ ہندوستان پاکستان میں رمضان میں اور بقرعید کے موقع میں اللہ اکبر کپڑے بہت مہنگے, اور دکھانا ہے ہم فلاں دکان سے لیے, وہ بھی اور غریب کیا کرے گا. اسلام یہ ہے کہ مساوات چاہتا ہے کہ ہر کوئی خوشی منائے, اور غریب بیچارہ خوشی مناتا ہی نہیں. یہ بڑی بری چیز ہے. یہ سجیشن ہماری ایک ایڈوائس ہے کہ کریں, اور تاکہ سب خوشی منائیں اور داموں کو صحیح اس پہ رکھیں. اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ الجالب مرزوق والمحتکر ملعون, یعنی جو روزی کمانے والا ہے, جو روزی لے کر آتا ہے. جالب کے معنی ہوتے کہ جو تجارت کرتا ہے, کوئی دوسرے مقام پر جاتا ہے اور لے کر آتا ہے, اپنے شہر میں بیچتا ہے, اور مناسب داموں پہ, اور زیادہ بھی نہیں رکھتا, اور اس کو بیچتا ہے اور اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے. اور وہ جو ملعون وہ ہے جو بچا کر رکھتا ہے, دیکھتا ہے کہ لوگوں کے حالات جب برے ہوں تو ہم بیچیں گے. اللہ اکبر. یہ ایک ٹرک کیا کرتے تھے, جب اللہ کے احکام نازل ہو جائے تو ٹرک مت کرو, اف اینڈ بٹ مت کرو. اللہ کا حکم ہے حجاب کرو, ایک دوسری بات کر رہا ہوں, لیکن ہمارے پاس اف اینڈ بٹ رہتی ہے. جو پہ ماشاءاللہ کافی مسلمان لڑکیاں کام کرتے ہیں جو حجاب کرتے ہیں, اور الحمدللہ بہت ہی عزت ہے, ہر کوئی کرتے. اس طرح ہمارے مسلمان بھی ہے, وہاں پر نماز پڑھتے ہیں, کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن
क्या होता है हम ट्रिक करते नहीं, भाई जॉब फर्स्ट है, अरे बेशक जॉब करो, उसके लिए लगता है कितना टाइम, 5-10 मिनट के अंदर आप इधर उधर बात करते हुए गुजार देते हैं। तो बहरहाल हम नमाजों की भी पाबंदी करें और हमारे जो अहकामात अल्लाह तबारक व तआला ने हमें दिया है, ऐसी कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, लेकिन हम अपने पर मुश्किल कर लेते हैं और कोई ना कोई ट्रिक करते हैं। और इसी तरह आका दो जहां सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्राइस फिक्सिंग को भी मना किया कि जब हालात बिगड़ जाते हैं तो प्राइसेस बढ़ जाते हैं, तो हुजूर ने मना फरमाया। एक ऐसा दौर भी आका दो जहां सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पाक में आया कि सहाबा इकराम अर्ज़ करने लगे कि या रसूलल्लाह, इसको इमाम अबी दाऊद ने, तिरमिज़ी ने, इब्न माजा ने, इमाम अहमद ने नकल किया है कि एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो गले का नर्ख जो है ना, यानी क्या बोलना चाहिए, प्राइसेस बिकेम वेरी एक्सेसिव, बहुत बढ़ गए। तो सहाबा इकराम सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में आए और अर्ज़ करे कि या रसूलल्लाह, आप ही कोई नर्ख यानी प्राइस फिक्स कर दीजिए। आका दो जहां सरवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुतग़य्यर हो गया। अल्लाहु अकबर, रहमत आलम का सुभान अल्लाह। फरमाते कि इन्नल्लाहु व मुसअइरुन क़ाबिदुल बासितुर राज़िक़, अल्लाह है जो हर चीज़ का नर्ख मुकर्रर करने वाला, वही है कब्ज़ कर लेने वाला, वही है अता बासित, अल्लाहु अकबर, देने वाला, और रज़्ज़ाक़ वही रिज़्क़ देने वाला है। अल्लाहु अकबर। फिर फरमाया कि मैं चाहता हूँ कि अपने रब से इस हाल में मिलूँ कि तुम में से कोई मुझसे जान और माल के सिलसिले में किसी जुल्म के बदले का मुतालबा न करने वाला हो। अल्लाहु अकबर। आका दो जहां पाक सय्यदुल मासूमीन ये फरमा रहे हैं, यानी ये जो प्राइस फिक्सिंग जो होती है ना, हालात के बदलने से एकदम से प्राइसेस बढ़ा देते हैं, उसको सरकार मना की है। तो मना करने वाली ज़ात आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, सरकार दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पाक है। आपका ये कहना दरअसल हमें सिखाने के लिए, वो तो अंबिया इकराम कबीरा हो सगीरा हो तमाम से पाक है। अल्लाह ताला उनको मासूम किया। इस्मत के मानी ये है कि गुनाह उनके करीब आ ही नहीं सकता। महफूज के माने ये है कि गुनाह उनके नज़दीक टिक नहीं सकता। औलिया इकराम की शान है। अल्लाह अकबर। ये तमाम चीज़ें हैं सीधना, बहुत से इसमें रिवायत हैं। बस अर्ज़ करना ये है कि इसमें हमारे लिए बड़ी निशानियाँ हैं कि हम हमेशा शुक्र अदा करें जो भी है हमारे पास, नाशुक्री ना करें। आखिर अल्लाह ताला फरमाता है वमा ज़लमुना वलाकिन कानू अनफुसहुम युज़लिमून। सो उन्होंने नाफरमानी और नाशुक्री करके हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा। अल्लाह ताला से कुछ नहीं बिगाड़ सकता, नाउज़ुबिल्लाह। कौन क्या बिगाड़ेगा, मगर वही अपनी जानों पे जुल्म करे, नुकसान उठा लिए। क्यों कि अल्लाह तबारक व तआला ने वो नेमतें उनसे छीन ली। तो जो नेमतें हैं हमारे पास, उसका हमेशा उस पर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में शुक्र गुजार रहना चाहिए। और सहाबा की ज़िंदगी देखो, और हज़रत फ़ातिमा, हज़रत अली, हज़रत बिलाल की ज़िंदगी देखो। जब कलमा ला लिए, खींचा गया, जितनी तकलीफ़ें उठा सकते, बस बोले कि नहीं, मेरे आका को हमने अपनी जान और माल सब कुछ दे दिया है। अल्लाह अकबर। और बनी इसराइल का क्या हाल था कि मूसा अलैहिस्सलाम के मोजज़ात देख देख के भी नाउज़ुबिल्लाह नाफरमानी करते थे। तो ये शान है अस्हाब किराम की। तो बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह हमेशा शुक्र गुजार कर मेरे मालिक, तेरी नेमतों का शुक्र अदा करने वाला बना मेरे मालिक। अल्लाहुम्मा अइन्ना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक। अल्लाहुम्मा सुब्हानका अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। या अल्लाह दौरान तफसीर अगर कोई गलती हो जाए मेरे मालिक जो मेरी अपनी है, या अल्लाह हम सब के तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा दे। हर वो गुनाह जो आपकी नज़र में हो या हमारी नज़र में हो या मखलूक की नज़र में हो, या अल्लाह अपने ज़िम्मे करम पर लेकर माफ़ फरमा दे। आमीन बिजाहन नबील अमीन और रऊफ़ुर रहीम सय्यिदना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बिहुर्मति शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी व मा अलैना इल्लल बलाग़।